الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات کے دن رب کعبہ کے دو نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیجئے، دولت کا طوفان آ جائے گا۔ آپ نے اگر گاڑی، دولت، شہرت جو چاہے مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، جمعرات کے دن کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں رب کے دو خاص صفاتی ناموں کو پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر عرش الہی سے رحمتوں و برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، رب کے دو ناموں کی فضیلت و برکت کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج جو بندہ بیکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، رکاوٹ و بندشوں کا مارا ہے، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، وہ آج رب کے یہ دو نام کسی بھی وقت پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ دو رب کے یا رزاقو یا وہابو، یہ دو رب کے صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو رب کی راسک یعنی رزق دینے والی صفت ہے۔ یا رزاقو ثابت کرتا ہے کہ رب کی ذات ہی رزق دینے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ اللہ والو، یا رزاق کو پڑھنے والے پر رب 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور جب یہ خاص وظیفہ جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے، جمعرات کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھا جاتا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو بندہ مانگنے والا 1,00,000 مانگتا ہے، میرا رب 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ 1,00,000 مانگے گا اسے 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ اور یا وہابو رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جسے صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو ایک دن کے اندر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا وہابو ایک رات میں تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یا وہابو آپ کے راستے میں تمام دشمنوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ بندہ آنے والا کل کسی نے نہیں دیکھا، کون جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یا وہابو رب کعبہ کا ایسا نام مبارک ہے جس کا ذکر، جس کا پڑھنا آنے والی رکاوٹوں کو بھی غیب سے ختم کر دیتا ہے۔ جمعرات کا دن اتنا انمول، اتنا خاص دن ہے کہ اس دن رب کعبہ کے پیارے بندے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر گھر کے خاموش کونے میں یا کسی بھی جگہ پر خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو راضی کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، رب کے ناموں کو پڑھتے ہیں، قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں، رب کعبہ سے ضد کر کے اپنی حاجات کو پورا کرواتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مایوس ہو چکا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا لیں، صبح سے شام تک محنت کر لی، پھر بھی خواہشات، پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو جمعرات کے دن کسی بھی وقت رب کعبہ کے یہ دو نام صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ بہت سے لوگ عمل کو مکمل نہیں سنتے، طریقہ نہیں سمجھتے، اور 33 بار پڑھ کر کہتے ہیں وظیفہ پڑھ لیا، پھر کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، پھر کومنٹ میں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ والو، رب سے مانگتے وقت ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب رب کعبہ کا ذکر کرنے کی باری آتی ہے تو لاپرواہی کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ خدا را ساری رات سوشل میڈیا یوز کرنا، موبائل پر اور لوگوں سے باتیں کرنے میں ہم 4 گھنٹے ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن 2 سے 4 منٹ کا وظیفہ مکمل نہیں پڑھتے، توجہ اور دھیان سے نہیں پڑھتے، مقصد کی نیت کر کے نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ رب کعبہ ہماری حاجات کو پورا نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والو، ہوش کے ناخن لیجیے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دوست، احباب، رشتہ دار موت کے وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو رب کا ذکر، کام آئے گا تو قرآن پاک کی تلاوت، کام آئے گے تو نیک اور اچھے اعمال۔ خدا را آج ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل دنیا اور آخرت میں محتاجی سے نجات دلاتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ مانگنے والے ہیں، آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، آپ فقیر ہیں، آپ بادشاہ بن جائیں گے، آپ رزق اور دولت کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔
تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ جمعرات کے دن آپ چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ لیں، چاہیں تو شام کو پڑھ لیں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے صرف تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ رات 9، 10، 11 بج جائیں وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو گھر چاہیے، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر آپ نے رب کے 2 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ غور اور توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مقصد کی نیت کرتے ہی ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے رب کے 2 نام یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی کرنی ہے، لاپرواہی کرنی ہے۔ 33 بار مطلب یہ ہے کہ وظیفہ چھوٹا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، عاجزی سے پڑھنا ہے، اس انداز سے پڑھنا ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر یا رزاقو یا وہابو پڑھ رہے ہوں، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھے یہ کون ہے جو رب کے ناموں سے بندے کو پکار رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جاؤ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، صبح وظیفہ پڑھے، شام کو ہر حاجت کو پوری کرنا چاہتا ہے، تو یا رزاقو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ کر دیکھیے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن پڑھنا ہے وہ 33 بار یا رزاقو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا رزاقو یا وہابو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، وظیفے کا طریقہ اچھے سے سمجھنا ہے، تعداد میں کوئی کمی پیشی نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا وظیفہ 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو 11 بار پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی ہو سکے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ جب بندہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے، اور رب کی ناراضگی سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ خدا را ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب سے مانگیے گا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ایسا
کامیاب بنائے گا، ایسے حالات بدلے گا، ایسی تنگ دستیاں دور کرے گا، ایسی رزق اور دولت سے مالا مال کرے گا کہ لوگ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر، آپ کی کمالات کو دیکھ کر، آپ کی زندگی میں ترقی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے دنوں میں تیری تقدیر بدل دی۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی کے حالات بدل جاتے ہیں، اچانک کسی پر کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں، اچانک کسی پر رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اچانک حالات بدل جائیں، اچانک پریشانیاں، مشکلیں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو جمعرات کے دن رب کے یہ 2 نام ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے، بتائے گئے ترتیب سے پڑھیے، سورہ کوثر پڑھیے، استغفر اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے کومنٹس میں آمین اور اپنا پورا نام ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جمعرات کے دن کا جو بندہ بھی وظیفہ پڑھے، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے رب، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والا رب ہے، اپنی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما، بیماروں کو شفا، تنگ دستوں کو فراوانی اور رزق میں وسعت عطا فرما۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں لازمی